اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح سے ہے جو آسمان سے نازل ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں کڑک، بجلی اور اندھیرا ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو اس سے وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے یا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت یعنی ان کی دیکھنے کی صلاحیت اچک لے گی، یعنی چھین لے گی، ختم کر دے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ قاموا، وہ ٹھہر جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے پھر مثال بیان فرمائی ہے۔ کیا مثال بیان فرمائی ہے؟ کہ منافقوں کی مثال ایسی ہے، یہ دوسری مثال ہے، پہلی مثال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جس طرح سے کبھی بہت اندھیری رات ہو، رات کو تیز بارش ہو رہی ہو، اس کے اندر بارش کا شور، بجلی کڑک رہی ہو، گرج رہی ہو، اور اس کے اندر طوفانی کیفیت ہو، تو اس کے اس ہیبت سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ تو بہت سارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، اس کی اس ہیبت ناک صورت سے، اس کیفیت سے لوگ ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی کانوں میں جب بھی بجلی کڑکتی ہے یا گرج ہونے لگتی ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں ہم اس آواز سے، اس شور سے کہیں ہم مر نہ جائیں۔ تو یہی مثال ان کافروں کی ہے، ان منافقوں کی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کب ایسا کرتے ہیں؟ بظاہر تو وہ اسلام لاتے ہیں، بظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن جب ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم یہ عمل بھی کرو، تو یہ عمل کرنا ان پر دشوار ہوتا ہے، خاص طور پر جہاد کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو جب کبھی ان کے سامنے بظاہر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اور اس سے بھاگنے کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب دین اسلام سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، خاص طور پر جب مال غنیمت آ جاتا ہے، وہ تقسیم کا وقت آ جاتا ہے، مسلمان جو ہے فتح یاب ہو کر آتے ہیں، تو پھر اپنی تعریفیں کرنے لگتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں تاکہ ہمیں دنیاوی فائدہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اندھیری رات ہو، بجلی کڑک رہی ہو، تو جب بجلی چمکتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، جب بجلی کی وہ چمک ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ منافق ہیں کہ جب دین اسلام سے بظاہر ان کو فائدہ حاصل ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم پکے ہیں اور ہم ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں جہاد بھی کرنا پڑے گا اور ان کے لیے جب مشکل ہو جاتی ہے تو گویا یہ ان کے لیے اندھیرا ہوتا ہے۔ جو بظاہر ان کے سامنے تکالیف اور مشکلات آتی ہیں، یہ مشکلات بالکل اس اندھیری رات کی طرح ہیں۔ تو جب ان پر اس طرح کا اندھیرا آ جاتا ہے تو وہ اپنے لیے اس کو اندھیرا سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ اندھیرا نہیں ہے، لیکن منافق اس کو اپنے لیے اندھیرے رات کی مثال لیتے ہیں اور وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر
جتنی اس نے رخصت عطا فرمائی ہے اس کے تحت اس کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے دین، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ جب دنیا کا فائدہ دیکھا تو ہم نے دین اسلام کا نام لے کر وہ فائدہ حاصل کر لیا، اور جب ہم نے کسی حکم میں دنیا کا فائدہ نہ دیکھا بظاہر تو ہم نے کہا کہ یہاں سے تو یہ رخصت نکلتی ہے، یہاں پر تو یہ حکم آ جاتا ہے، اسی دین اسلام کو ہی آڑ بنا کر پھر ہم اس سے ہٹنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین اسلام پر پکے ہو کر ہم اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.